السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ مکاشفۃ القلوب سے بیان سماعت کر رہے ہیں۔ دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث نقل کی ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ میں تم پر دو چیزوں کی تسلط سے ڈرتا ہوں: طول عمل یعنی لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی۔ بے شبہ طویل امیدیں آخرت کی یاد بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق و صداقت سے روک دیتی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ میں تین شخصوں کے لیے تین چیزوں کا ضامن ہوں: دنیا میں ہمتن غرق، دنیا کے حریص اور بخیل کے لیے دائمی فقر، دائمی مشغولیت اور دائمی غم مقدر کیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے: تمہیں شرم نہیں آتی تم ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں نہیں رہنا، ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں نہیں پا سکتے، اور ایسا سامان جمع کرتے ہو جسے اپنے مصرف میں نہیں لاتے۔ تم سے پہلے امتوں نے عالیشان عمارتیں بنوائیں، بہت مال و دولت جمع کیا اور طویل ترین امیدیں رکھیں، مگر ان کی امیدیں فریب نکلی اور ان کا جمع کردہ مال برباد اور ان کی عمارتیں قبریں بن گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اگر تم اپنے دوست سے آرزوئے ملاقات رکھتے ہو تو پیوند لگا کر کپڑا پہنو، پرانا جوتا استعمال کرو، امیدیں کم کرو اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت کی اور فرمایا: اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کرنا، عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا، میں جاویدانی جنت میں مطمئن تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکال دیا، عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھا لیا اور شرمندگی اٹھائی۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو، اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے: مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ صبح کو شام کی فکر نہ کرو اور شام کو دوسری صبح کی فکر نہ کرو۔ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ پتہ نہیں کل تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: کیا تم سب جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: ہاں۔ آپ نے فرمایا: امیدیں کم کرو اور اللہ تعالیٰ سے کما حقہ شرم کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: حیا وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، حیا اور شرم یہ ہے کہ تم قبروں اور ان کی تکالیف کو یاد کرو، پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھو، دماغ کو برے خیالات کی آماج گاہ نہ بناؤ، اور جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ دنیاوی زینتوں کو ترک کر دے، یہی حقیقی شرم ہے اور اسی سے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرمان نبوی ہے: اس امت کی اولین نیکی زہد اور یقین ہے، اور اس کی ہلاکت کا آخری سبب بخل اور جھوٹی امیدیں ہیں۔ حضرت ام منذر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا: اے لوگو، اللہ سے شرم کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: کس طرح یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: تم وہ کچھ جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں، وہ امیدیں رکھتے ہو جو پا نہیں سکتے، اور ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے 1 ماہ کے قرض پر 100 دینار میں لونڈی خریدی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا: تمہیں تعجب نہیں ہوا؟ اسامہ نے 1 ماہ کے قرض پر لونڈی خریدی ہے۔ اسامہ نے ایک ماہ کے قرض پر لونڈی خریدی ہے، اس کی امیدیں بہت طویل ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں آنکھیں کھولتا ہوں تو مجھے اتنی امید نہیں ہوتی کہ پلکیں ایک دوسرے سے ملیں گی، یا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے میری روح قبض فرما لے گا۔ میں تو نگاہ اٹھانے کے بعد نگاہ کی واپسی کی امید نہیں رکھتا، لقمہ منہ میں ڈال کر اسے چبانے تک زندگی کی امید نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد فرمایا: اے لوگو، اگر تم عقل مند ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شامل سمجھو۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم پر ایک وقت مقرر موت آئے گا جس کو تم ٹال نہیں سکو گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے مسح فرما لیتے، میں عرض کرتا: حضور پانی قریب ہے، آپ فرماتے: کیا خبر میں پانی تک پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں؟ اللہ اکبر۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں لیں، ایک کو سامنے، دوسری کو پہلو میں اور تیسری کو دور نصب فرمایا، اور فرمایا: جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔
فرمایا یہ انسان ہے، یہ موت ہے اور وہ انسان کی امیدیں ہیں۔ آدمی امیدوں کے پیچھے بھاگتا ہے مگر راستہ میں اسے موت آ لیتی ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا پھاوڑے سے زمین کھود رہا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اس سے زندگی کی امید چھین لے۔ بوڑھے نے پھاوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے اس کی امیدیں لوٹا دے۔ بوڑھا کھڑا ہو گیا اور پھاوڑے سے زمین کھودنے لگا۔ تو آپ نے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا، کام کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کب تک یہ کام کرتا رہوں گا، لہٰذا میں نے پھاوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میرے دل میں خیال آیا، تجھے زندگی گزارنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، چنانچہ میں پھاوڑا سنبھال کر پھر کھڑا ہو گیا اور کام کرنے لگا۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔